مولوی نے پیسے چوری کیوں کیے؟ کیا امام مسجد چور تھا؟ ایک نوجوان موٹر سائیکل پر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہر دفعہ تم لوگ مجھے کھانا کھلاتے ہو، آج رات تم سب دوستوں کا کھانا میری طرف سے ہوگا، جو تم کہو گے آج رات وہی کھائیں گے۔ پیچھے سے امام مسجد چوری چوری اس نوجوان کی موٹر سائیکل کے پاس آیا اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس امام مسجد نے اس نوجوان کی جیب سے پیسے نکالنا شروع کر دیے۔ جب امام مسجد نے اس نوجوان کی جیب سے پیسے نکال لیے تو پیسے نکالنے کے بعد وہ پیسے امام مسجد نے اپنے امامے کے نیچے رکھ لیے اور وہاں سے چل پڑا۔ اور یہ نوجوان ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ آج میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ یہ کہہ کر جب اس نے اپنی جیب دیکھی تو جیب خالی تھی، ایک بھی پیسہ جیب میں موجود نہیں تھا۔ تو وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ میرے پیسے کہاں گئے، ابھی تو میرے پاس تھے۔ تو اس کی نظر امام مسجد پر پڑی، وہ دوڑ کر امام مسجد کے پیچھے گیا، جا کر اسے کہنے لگا کہ بھائی آپ نے میرے پیسے چوری کیے ہیں، میرے پیسے نکالو، میری جیب میں ابھی 10,000 روپے تھے اور آپ کے علاوہ یہاں سے کوئی نہیں گزرا، ضرور میرے پیسے آپ نے چوری کیے ہیں، آپ کی مہربانی میرے پیسے مجھے دے دو۔ امام مسجد نے کہا کہ کیا میں آپ کو شکل سے چور لگتا ہوں؟ میں امام مسجد ہوں، نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوں، کیا میں چوری کروں گا؟ آپ کی مہربانی جاؤ اپنے پیسے کہیں اور جا کر تلاش کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرے پیسے آپ نے چوری کیے ہیں، پیسے نکالو۔ اتنی دیر میں چلتے چلتے کوئی اور شخص وہاں پر آ گیا، پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، آپس میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ تو امام مسجد نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں، میں نے اس کے پیسے چوری کیے ہیں۔ تو اس شخص نے اس نوجوان سے کہا کہ یار آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ ہمارے امام مسجد ہیں، لوگوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور تم اس پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، کچھ حیا کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر امام مسجد چور نہیں ہے تو مجھے اپنی تلاشی دے دے تو میں چلا جاؤں گا۔ تو امام مسجد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری تلاشی لے لو۔ تو اس نوجوان نے امام مسجد کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی لینے کے باوجود بھی اس نوجوان کو کوئی پیسے امام مسجد کی جیب سے نہیں ملے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ جاؤ بھائی جاؤ، ایسے کسی پر الزام نہیں لگاتے، اپنا کام کرو، اپنے پیسے جا کر کہیں اور ڈھونڈو۔ تو وہ نوجوان پریشانی کی حالت میں وہاں سے چل پڑا کہ اگر مولوی نے پیسے چوری نہیں کیے تو پھر پیسے کہاں چلے گئے؟ اس نے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ امام مسجد نے اس شخص سے کہا کہ پیسے چوری واقعی میں نے کیے ہیں، یہ دیکھو پیسے میں نے اپنے امامے کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص حیرانگی کے عالم میں امام مسجد سے کہنے لگا کہ آپ کچھ شرم کریں، آپ امام مسجد ہو کر چوری کرتے ہو؟ میں تو آپ کو نیک، پرہیزگار، دیندار اور شریف آدمی سمجھتا تھا۔ تو امام مسجد نے اس شخص سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہا تھا تو ایک نوجوان ڈاکٹر کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے بچے کا آپریشن کریں، میں پیسوں کا انتظام کر چکا ہوں، ابھی پیسے لے کر ہسپتال میں آتا ہوں۔ تو یہ نوجوان موٹر سائیکل پر آیا اور اس کے پیسے چھین کر دوڑ نکلا۔ وہ بیچارہ کافی دیر اس کے پیچھے دوڑتا رہا کہ بھئی پیسے دے دو، میرے بچے کی نہیں تو جان چلی جائے گی، لیکن یہ وہاں سے دوڑ آیا۔ تو پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ تو اس نے مجھے سارا ماجرا بتایا۔ تو میں اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آیا
تو اس طرح اس سے وہ پیسے واپس لے لیے۔ تو اس شخص نے امام مسجد سے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ چلو ہم اس پریشان حال شخص کی پریشانی دور کر کے آتے ہیں، یہ پیسے اسے واپس لوٹا دیتے ہیں۔ تو پھر وہ امام مسجد اور وہ شخص اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچے تو وہ بیچارہ مسجد کے دروازے پر بیٹھا رو رہا تھا۔ تو پھر امام مسجد نے جا کر اس کو اس کے پیسے دے دیے۔ تو دوستو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی پریشان حال مسلمان نظر آئے تو اگر آپ سے ہو سکے تو اس کی پریشانی لازمی دور کریں، اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔